بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم بات کریں گے قرون وسطیٰ کے سب سے بڑے طبیب ابو علی سینا کی۔ لیکن یہ ویڈیو باقی ویڈیوز کی طرح نہیں کہ جن میں ابو علی سینا کی علمی خدمات بیان کی جائیں، بلکہ ہم بات کریں گے کہ ابو علی سینا پہ لگے صدیوں پرانے داغ کی، اور یہ داغ اس وقت تک ان کے کردار پر لگا رہے گا جب تک حضرت انسان اس دنیا پر آباد ہے۔ ہم اکثر خونخوار اور دہشت ناک مجرموں کے پوسٹر شہر کی دیواروں میں لگے دیکھتے ہیں، جن میں ان کی تصاویر اور ان کو پکڑے جانے پر ملنے والے انعامات کی تفصیل لکھی ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا پہلا اشتہاری اور مفرور مجرم کون تھا، کہ جس کو پکڑنے کے لیے حکومت کی جانب سے اس کی تصاویر دیواروں پر چپکائی گئیں؟ یہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ دنیا بھر میں علم طب کا باپ کہلایا جانے والا ابو علی سینا ہی تھا۔ کئی علوم میں بے مثال مہارت رکھنے والا یہ آدمی کس طرح ایک مفرور مجرم بنا، اور کس نے اس کے نام کے اشتہارات دیواروں پر سجائے، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان کے بارے میں بتائیں گے۔ سن 980 عیسوی بخارا کے ایک قریبی گاؤں میں ابو علی الحسین ابن سینا نامی ایک بچہ پیدا ہوا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس دور میں بخارا علوم و فنون کا سب سے بڑا مرکز بنا ہوا تھا۔ دنیا بھر سے ماہر علماء حصول علم کے لیے بخارا آتے تھے، لہٰذا 5 سال کی عمر میں اس بچہ یعنی ابو علی سینا کو بھی بخارا کے ایک مقامی مدرسے میں داخل کروا دیا گیا۔ اس بچے کا حافظہ اور ذہنی صلاحیت بہت زیادہ تیز تھی، تو بس 10 سال کی عمر میں یہ بچہ حافظ قرآن بن گیا۔ اب اس نے بخارا کے مشہور اساتذہ سے ریاضی، علم و نجوم اور علم طب کی تعلیم لینا شروع کی، اور صرف 14 سال کی عمر میں اس نے اپنے کئی اساتذہ کو بھی ان علوم میں مات دے دی۔ 14 سال کی عمر کے بعد اس کی توجہ خصوصی طور پر علم طب یعنی بائیولوجی کی جانب مرکوز ہو گئی۔ ابو علی سینا صرف 17 سال کا تھا کہ اس وقت بخارا کا حاکم نوح بن مسرور شدید بیمار پڑ گیا، اتنا شدید کہ اس کے دربار کے شاہی طبیب بھی حاکم بخارا کا علاج کرنا تو دور کی بات، اس کے مرض کی تشخیص کرنے سے بھی قاصر رہے۔ تب ابو علی سینا بخارا کے شاہی دربار میں ظاہر ہوا اور حاکم بخارا کا علاج شروع کر دیا۔ صرف چند روز کے علاج سے ہی یہ ایسا صحت مند ہو گیا کہ جیسے کبھی بیمار ہی نہیں ہوا تھا۔ بخارا کا یہ حاکم نوح بن مسرور ابو علی سینا سے اتنا خوش ہوا کہ اسے نہ صرف اپنا شاہی طبیب مقرر کیا بلکہ شاہی کتب خانہ بھی اس کے حوالے کر دیا۔ یہاں رہتے ہوئے ابو علی سینا نے طب کے علاوہ بہت سے علوم میں مہارت حاصل کی، اور نہ صرف کتابوں کا مطالعہ کیا بلکہ بہت ہی شاہکار کتابوں کو تحریر بھی کیا۔ ابو علی سینا کی علمی مہارت اور حاکم بخارا کی اس سے قربت کے سبب بہت سے عناصر اس سے دشمنی پر اتر آئے۔ ہوا یوں کہ ایک روز بخارا کی شاہی کتب خانے میں آگ لگ گئی اور تمام کتابیں جل کر خاک ہو گئیں۔ بہت سے درباریوں نے اس حادثے کی تمام ذمہ داری ابو علی سینا پر عائد کی، اور اس پر یہ الزام لگایا کہ ابو علی سینا چونکہ کتب خانے کی تمام کتابیں پڑھ چکا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اتنا علم کوئی اور بھی حاصل کرے، لہٰذا اس نے تمام کتابوں کو ہی جلا دیا۔ حاکم بخارا نے ان باتوں پر کوئی توجہ نہ دی، اور ابو علی سینا کا عہدہ اپنی جگہ برقرار رہا۔ لیکن ابو علی سینا اپنی غیر معمولی ذہانت کے سبب یہ جان چکا تھا کہ بخارا کے لوگوں کی یہ مخالفت ایک نہ ایک روز اسے ضرور کوئی نقصان پہنچائے گی۔ تو ایک دن وہ چپ چاپ اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر سلطنت خوارزم میں چلا آیا۔ یہاں کے وزیر اور بادشاہ دونوں ہی علم دوست اور علماء کے قدردان لوگ تھے، اس لیے دنیا بھر سے آئے ہوئے دانشوران ان کے دربار میں اکٹھے ہو گئے، جن میں مشرق کا مشہور عالم ابو ریحان البیرونی بھی شامل تھا۔ سلطنت خوارزم میں ابو علی سینا کو بھی بہت پذیرائی ملی، اس کو وظیفہ بھی دیا جانے لگا۔ معاشی بے فکری اور سکون حاصل کرنے کے بعد ابو علی سینا مکمل طور پر تجربات اور مشاہدات میں مشغول ہو گئے۔ ابو علی سینا کے سکون کو دھچکا اس وقت لگا
کہ جب سلطان محمود غزنوی نے سلطنت خوارزم پر حملہ کیا۔ خوارزم فتح کرنے کے بعد سلطان غزنوی نے نہ صرف یہاں کا شاہی کتب خانہ اپنے ساتھ لے گیا بلکہ اس نے یہاں کے تمام علماء اور دانشوروں کو بھی حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام غزنی میں اس کے دربار میں حاضر ہوں۔ البیرونی سمیت بہت سے علماء نے محمود غزنوی کے اس حکم کو ماننے میں ہی عافیت سمجھی، جبکہ ابو علی سینا اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ احرام راہی اختیار کر چکے تھے۔ جب محمود غزنوی کو ابو علی سینا کی اس حرکت کا پتہ چلا تو اس نے تمام شہروں میں ایک شاہی فرمان بھجوایا اور کہا جو بھی ابو علی سینا کے بارے میں بتائے گا اسے بہت سے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ کئی سالوں تک ابو علی سینا شہر شہر گاؤں گاؤں چھپتا چھپاتا رہا اور کاروان سرائے میں ٹھہرے ہوئے لوگوں کا علاج معالجہ کر کے اپنی روزی روٹی کماتا رہا۔ جلاوطنی کے دور میں مشکل حالات کے باوجود ابو علی سینا نے درجنوں کتابیں لکھ ڈالیں۔ کافی سال یوں ہی بھٹکتے رہنے کے بعد بالآخر عالم اسلام کے اس دانشور عالم کو امیر ہمدان نے نہ صرف پناہ دی بلکہ اپنے دربار میں ایک وزارت بھی عطا کی۔ لیکن درباری سیاست اور حسد نے یہاں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ایک روز ہمدان کے فوج کے کچھ افسران سے اس کی علمی بحث ہوئی، جس پر یہ افسر اتنے ناراض ہوئے کہ انہوں نے ابن سینا کے قتل کا مطالبہ کیا۔ سپاہی ان کے گھر گئے اور انہیں نہ پا کر ان کا تمام مال و اسباب لوٹ کر لے گئے اور امیر سے ان کے قصاص کا مطالبہ کیا۔ ابو علی سینا کو ان تمام معاملات کی اطلاع قبل از وقت مل چکی تھی، اس لیے انہوں نے یہاں سے بھی راہ فرار اختیار کی۔ ابو علی سینا پر مذہبی بے راہروی، بدعتی اور مردہ انسانوں کے جسموں کے پوسٹ مارٹم کے الزامات تھے۔ امیر ہمدان نے اپنی فوج کے دباؤ میں آ کر یہاں بھی انہیں مفرور اور اشتہاری قرار دے دیا اور کاغذوں پر ان کی تصاویر بنا کر ریاست کے دور دراز علاقوں کی دیواروں پر لگا دی گئی۔ یوں ابن سینا کو فادر آف بائیولوجی کے ساتھ ساتھ دنیا کے پہلے اشتہاری مجرم کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ ابو علی سینا کی زندگی کا بیشتر حصہ روپوشی کی حالت میں گزرا اور انہوں نے اپنی مشہور کتابیں بھی انہی مشکل ترین حالات میں تحریر کی۔ مذہبی علماء کی جانب سے نہ صرف ابو علی سینا کی زندگی میں ان کی مخالفت کی گئی بلکہ آنے والی کئی صدیوں تک انہیں بدعتی کہا جاتا رہا۔ 14 سال کی عمر میں اپنے کئی اساتذہ کو ان کے علوم میں مات دینے والا یہ بچہ کی توجہ صرف علم طب یعنی بائیولوجی کی طرف مرکوز رہی۔ عالم اسلام کے ایک بااثر عالم امام غزالی نے بھی ابن سینا کو منکر قرار دیا اور وہ لکھتے ہیں کہ ارسطو کے فلسفے کی اشاعت و ترویج کی وجہ سے ہمیں دو فلسفیوں ابن سینا اور الفارابی نیز ان کے پیروکاروں کو منکر قرار دے دینا چاہیے، جبکہ حقیقت میں ابو علی سینا ایک راسخ العقیدہ مسلمان اور حافظ قرآن تھے۔ ان کی مشکل ترین زندگی کی بنیادی وجہ ان کے خلاف ہونے والی درباری سازشیں تھیں۔ جو لوگ انہیں علم و حکمت کے میدان میں نہیں ہرا سکے وہ عمر بھر ان کے خلاف سازشوں کے جال بنتے رہے۔ اس عظیم مسلمان سائنسدان کی زندگی بھلے ہی مشکل ترین حالات سے گزری ہو، موجودہ زمانے میں مغرب سمیت دنیا بھر میں انتہائی اہمیت کی حامل ان کی یہ کتابیں آج بھی میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے ایک رہنما کا درجہ رکھتی ہیں۔